الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور شوق لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان جو عقیدہ توحید کے بعد اپنی جامعیت کے اعتبار سے اور اپنی اہمیت کے اعتبار سے ایک انتہائی منفرد اور امتیازی حیثیت کا حامل عنوان ہے، اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ رمضان المبارک سے پیشتر خطبات جمعہ سے جاری و ساری ہے۔ بات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری ذمہ داریوں کی ہو رہی ہے۔ ہم نے حضرت رسول اللہ کی عظمت کی بات کی، آپ کے شرف کی بات کی، آپ کی ختم نبوت کی بات کی، آپ کی محبت کی بات کی، آپ کی اتباع کی بات کی، اور اب 2-3 خطبات جمعہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کے نظام بے مثال اور نظام بے نظیر کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اس بے مثال موضوع کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ عام طور پہ لوگ دین کو فقط آخرت کی کامیابی اور اس کی بالیدگی کے حوالے سے حرف آخر سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقی بات یہ ہے کہ دین کا تعلق فقط اخروی فلاح کے ساتھ نہیں ہے۔ یقیناً اخروی فلاح، اخروی کامیابی یہ دین کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، لیکن اس اخروی کامیابی کے حصول کے لیے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ایک تصور کے تحت، ایک نظام کے تحت، ایک قانون کے تحت، ایک دستور کے تحت، ایک نظام حیات کے تحت گزارنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کائنات کے لوگوں کے لیے ایک اسوہ کامل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس کے اندر طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مسجد کا مقتدی بھی بنا دیا، روحانیت کا مقتدی بھی بنا دیا، اور مادیت کا پیشوا بھی بنا دیا۔ دنیا کے اندر کسی شخصیت کے ذریعے انسانوں کو اتنا فائدہ، اتنا نفع حاصل نہیں ہوا جتنا نفع، جتنا فائدہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس
کائنات کے اندر ایک انقلابی پیغام کو لے کے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے لوگوں کو زندگی گزارنے کا وہ طریقہ سمجھا دیا، وہ طریقہ بتلا دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کائنات کے لوگوں کے لیے رول ماڈل بنا دیا۔ آپ کی لیڈرشپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب کو جمع فرما دیا، اور بعد ازاں مہاجر اور انصار صحابہ کی محنتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حیات آفری کو کائنات کے ہر کنارے کے اندر پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسریٰ کے آتش قدوں کو بجھا دیا، رومت الکبریٰ کے کلیساؤں کی ہیبت کو مٹا دیا، اور پوری دنیا کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور آپ کے پیغام کو عام فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام حیات آفری کو لے کے آئے، اگرچہ اس کے اندر مساوات کا درس بھی تھا، اس کے اندر مساوات کا درس بھی تھا، اس کے اندر انصاف کی بات بھی تھی، اس کے اندر خیر کی بات بھی تھی، اس کے اندر بلائی کا سبق بھی تھا، لیکن حضرات گرامی قدر جو سب سے اہم نقطہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، وہ عقیدہ توحید کی دعوت تھی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی کی دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہائی کی دعوت دی۔ عام طور پر جدید جو قومی ریاستیں ہیں ان کے اندر مذہب کو فرد کی حد تک محدود کر دیا جاتا ہے، اور اجتماعی معاملات کے اندر مذہب کے عمل دخل کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور عقیدے کی بات کو انسان کا پرسنل میٹر سمجھا جاتا ہے، اور اس بات کا تصور کیا جاتا ہے ہاں انسان کتنے بھی اچھے عقیدے کا حامل کیوں نہ ہو، ہاں انسان کتنے بھی برے عقیدے کا حامل ہو، حقوق شہریت کے اعتبار سے تمام کے تمام لوگ برابر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگرچہ فنڈامنٹل حقوق شہریت کے اعتبار سے اسلام بھی اقلیتوں کو برابری کے حقوق دیتا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے غلبے کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے اقتدار کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے فوقیت کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے ڈومینیشن کی بات کا، تو حضرات گرامی قدر اسلام کے نظام سیاسیات کے اندر ڈومینیشن اگر کسی کو حاصل ہوگی، غلبہ اگر کسی کو حاصل ہوگا، تو اہل اسلام کو حاصل ہوگا، اہل دین کو حاصل ہوگا، توحید کے متوالوں کو حاصل ہوگا، اللہ کی یکتائی کے اوپر یقین رکھنے والوں کو حاصل ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا اعلان سورہ انبیاء میں کچھ یوں فرما دیا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے زبور کے اندر نصیحت کے بعد اس بات کو بیان فرما دیا تھا، زمین کی وراثت زانیوں کے لیے نہیں ہے، زمین کی وراثت شرابیوں کے لیے نہیں ہے، رسہ گیروں کے لیے نہیں ہے، چوروں ڈکیتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ زمین کے اوپر غلبے کا حق اگر کسی کو حاصل ہے، شب زندہ داروں کو حاصل ہے، تہجد گزاروں کو حاصل ہے، اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھنے والوں کو حاصل ہے، اللہ کی حشیت کو اختیار کرنے والوں کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وعدہ سورہ نور کے اندر کچھ یوں اپنے مومن بندوں سے فرما دیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان لانے والوں کے ساتھ اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو زمین کے اوپر خلافت ضرور دے گا، اسی طرح کی خلافت دے گا جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ اقوام کو خلافت دی تھی، ان لوگوں کو خلافت دی تھی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، جو لوگ نیک اعمال کو کرنے والے تھے۔ کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضیٰ لهم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اوپر تمکن کو اختیار کرنے کے دوران ان کے لیے دین قیم کو پسند فرما دے گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خوف کو مٹا کر ان کی زندگیوں کو امن سے بھرپور فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، ایک وقت تھا جب مدینہ طیبہ کی ریاست میں رہنے والوں کو کفار کی یلغار کا ڈر تھا، یہودیوں کی سازشوں کا ڈر تھا، جتھوں کا ڈر تھا، لشکروں کا ڈر تھا۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کو رومت الکبریٰ کا ڈر تھا، ایک وقت تھا جب مسلمانوں کو ایران کی سپر پاور کا ڈر تھا، لیکن اس دین قیم کے غلبے کے بعد کیا ہوا؟
وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان اور اسلام کے خوفوں کو مٹا دیا اور ان کی زندگیوں کو امن سے بھرپور فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج کا دور بھی ابتلا کا دور ہے، خوف کا دور ہے، استبداد کا دور ہے، جبر کا دور ہے۔ آج بھی عالم یہ ہے، کہیں پینٹاگون کا خوف ہے، کہیں وائٹ ہاؤس کا خوف ہے، کہیں یورپین امپیریلزم کا خوف ہے، کہیں پر چین کی بالادستی کی بات ہے، کہیں پر گرد و نواح میں ہونے والی سازشوں کی بات ہے، کہیں پر اسرائیل کی یلغار ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر جبکہ مسلمان خوف اور دباؤ کی وجہ سے کفار کی ہیبت کا شکار ہیں اور اپنے ہی ملک کے اندر دینی اقدار کے فروغ کے اندر اور دینی اقدار کو بجا لانے کے اندر کئی مرتبہ ہم دارالسلام کے اندر بھی مشکلات کا شکار بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، اور اسی بین الاقوامی دباؤ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کبھی کبھار ہم فاحشہ عورتوں کو بدان عمل میں دندناتا ہوا دیکھتے ہیں، میرا جسم میری مرضی کے نعروں کو لگتا ہوا دیکھتے ہیں، شراب کی بھٹیوں کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں، سودی لین دین کے کاؤنٹروں کو کھلا ہوا دیکھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اہل اسلام کو، ان کے مدارس کو، ان کی مساجد کو دہشت گردی کے مراکز کے ساتھ تعبیر کرنے والی باتوں کو دیکھتے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو شدت پسندی کے الزامات کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت کو عمل کرنے والوں کو انتہا پسندی کے لیبلوں کو ان کے اوپر لگتا ہوا دیکھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ دباؤ کا دور، یہ ابتلا کا دور، یہ خوف کا دور، ہم نے ہر دور کے اندر اس فکر سے، اس کیفیت سے نجات حاصل کرنے کی لوگوں کو دعوت دی ہے، لیکن حضرات گرامی قدر، قیام پاکستان کے 70 برس گزر جانے کے باوجود بھی مسلم لیگ کا دور ہو، پیپل پارٹی کا دور ہو، تحریک انصاف کا دور ہو، ہم خوف سے نجات نہیں پا سکے۔ ہم اپنے گھر ہی کے اندر مختلف طرح کی نصیحتوں کو سنتے رہتے ہیں، مداہنت کی دعوت کو سنتے رہتے ہیں، مصلحت کوشی کی بات کو سنتے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کا دور خوف کا دور ہے، اور خوف کس وجہ سے ہے؟ خوف اس وجہ سے ہے کہ نظام مصطفیٰ یہاں پر موجود نہیں ہے، حضرت رسول اللہ کا نظام حیات آفری ہمارے پاس موجود نہیں ہے، وہی دری نہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ حضرات گرامی قدر، یہ دلوں کا کپ کپانا اور دلوں کے اوپر کفار کی ہیبت کا موجود ہونا اور فسق و فجور کے مقابلے میں مسلمانوں کا ناتوانی کو محسوس کرنا اور اعمال صالحہ کو بجا لانے کے اندر رکاوٹوں کو محسوس کرنا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ حیات آفری نظام آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے، جس کے بارے میں حضرت حالی نے کہا تھا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ حضرات گرامی قدر، آج وجہ کیا ہے؟ ہم منزل سے کیوں دور ہیں؟ ہم ٹارگٹ سے کیوں دور ہیں؟ ہم ہدف سے کیوں دور ہیں؟ اس لیے کہ آج ہم نے اپنے ہدف کو، دنیا داری کو اپنا مقصد بنا لیا، دنیا کے عروج کو اپنا مقصد بنا لیا، دنیا کے سرمایے کو اپنا مقصد بنا لیا۔ حضرات گرامی قدر، اسلحہ ہمارے پاس ہے، ایٹم ہمارے پاس ہے، میزائل ہمارے پاس ہیں، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، عسکریت ہمارے پاس ہے، جاسوسی ادارے ہمارے پاس ہیں، قوت ہمارے پاس ہے، طاقت ہمارے پاس ہے، لیکن حضرات گرامی قدر، آج کی یہ قوت ہمیں اس رعب اور دبدبے کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا نہیں کرتی۔ اور ایک وہ وقت تھا جب مسلمانوں کا امیر عمر کچی چھت والی مسجد نبوی شریف میں لیٹا ہوتا تھا اور اینٹوں کے پر اس نے اپنے سر عالی کو رکھا ہوتا تھا، دروازے کے اوپر دربان بھی نہیں ہوتا تھا، پہرے دار بھی نہیں ہوتا تھا، اور امیر عمر پیون لگے کپڑوں کے ساتھ منبر مبارک کے اوپر موجود ہوتا تھا۔ حضرت عمر کی ہیبت کا عالم یہ تھا، اور آپ کے دباؤ کا عالم یہ تھا، اور آپ کے روب کا عالم یہ تھا کہ کفار کے شیر دل جرنیل اور کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے سپاہ سالار امیر عمر کی ہیبت سے کپ کپاتے تھے اور اپنی کچھاروں کے اندر ان کا نام سن کر ہیبت کے اندر مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، وہ مادی عروج نہیں تھا، وہ عروج تھا ایمان کا عروج تھا، وہ عروج تھا اعمال صالح کا عروج تھا، وہ عروج تھا حیا کا عروج تھا، وہ عروج تھا حجاب کا عروج تھا، وہ عروج تھا کتاب اللہ سے وابستگی کا عروج تھا، وہ عروج تھا سنت نبوی شریف سے تمسک کا عروج تھا، وہ عروج تھا جہاد کی تلوار
وقار کا عروج تھا، وہ عروج تھا اخوت کی جہانگیری کا عروج تھا، وہ عروج تھا مسلمانوں کے باہمی درد کو بانٹنے کا عروج تھا، وہ عروج تھا ایک زنجیر کی کڑیوں میں پروئی ہوئی امت کا عروج تھا، وہ عروج تھا اللہ سے وابستگی کا عروج تھا، وہ عروج تھا تہجد گزاری کا عروج تھا، وہ عروج تھا شب زندہ داری کا عروج تھا، وہ عروج تھا للہیت کا عروج تھا، وہ عروج تھا خوف خدا کا عروج تھا، وہ عروج تھا اللہ کے سامنے جھکنے والوں کا عروج تھا، وہ عروج تھا نعرہ تکبیر کا عروج تھا، وہ عروج تھا سبحان اللہ کی تسبیح کا عروج تھا، وہ عروج تھا توبہ اور استغفار کی مالا جھپنے کا عروج تھا، وہ عروج تھا طہارت کا عروج تھا، وہ عروج تھا تزکیے کا عروج تھا، وہ عروج تھا تقوی کا عروج تھا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے مادیت کو حاصل کیا، ہم نے اسلحے کو حاصل کیا، ہم نے فولاد کو حاصل کیا، ہم نے ٹیکنالوجی کو حاصل کیا، لیکن رعب و دبدبے سے محروم ہوئے۔ جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ حضرات گرامی قدر، آج ایک مرتبہ پھر اس بات کے پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو بھانپنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت رسول اللہ نے کیا کائنات کے لوگوں کو دیا تھا کہ پنڈت ہری چند اختر کو بھی یہ بات کہنا پڑی، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کا وہ حیات آفری نظام، وہ بے مثال نظام، وہ بے نظیر نظام، حضرات گرامی قدر اس کی اساس جو تھی وہ عقیدہ توحید تھا، اس کی اساس جو تھی وہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت تھی، اس کی بنیاد جو تھی وہ اللہ کی تنہائی کی دعوت تھی، اللہ کی یکتائی کی دعوت تھی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ نے اپنی پوری دعوت کے دوران اس حوالے سے کسی کمپرومائز کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی مصلحت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام پوری قوت کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ، پورے استقلال کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، جد و جہد اللہ فانی کے ساتھ عقیدہ توحید کی دعوت کے پر ڈٹے رہے اور عقیدہ توحید کی دعوت کا لوگوں کو سبق پڑھاتے رہے، لوگوں کو سبق سکھلاتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ سبق جو تھا حضرت رسول اللہ ہی نے، آپ نے ہی اس بات کا آغاز نہیں کیا تھا، بلکہ آپ تو اس نظام کے آخری الہامی اور آخری وحی کے تابع نقیب تھے۔ حضرات گرامی قدر، جتنے بھی انبیاء کائنات کی اس نشست کے اوپر اور زمین کی اس دھرتی کے اوپر جلوہ گر ہوئے، ہر ایک کے پیش نظر ایک ہی بات تھی کہ اللہ کی تنہائی کی بات ہونی چاہیے، اللہ کی وحدانیت کی بات ہونی چاہیے، اللہ کی یکتائی کی بات ہونی چاہیے، اللہ کے اکیلے ہونے کی بات ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا۔ حضرات گرامی قدر، پرندوں کی بولیوں کو ان کو سکھلا دیا، علم حقیقی سے سرفراز فرما دیا، ہواؤں کے پر ان کی حکومت کو جاری فرما دیا، جنات کو آپ کی حکومت کے تابع فرما دیا، حشرات الارض کی بولیوں کو بھی آپ کو سمجھا دیا اور آپ کے دربار میں ہر جانور کو ایک نمائندے کو پیش ہونے کا پابند فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا سلیمان نے اپنی اس انتہائی بڑی حکومت کے دوران فقط انسانیت کی فلاح کا نعرہ نہیں لگایا، فقط انسانیت کی بہبود کی بات نہیں کی، بلکہ حضرت سلیمان نے توحید کو اپنا مرکز و محور بنا لیا، عقیدہ توحید کی دعوت کے پرچار کو اپنا منہج حقیقی بنا لیا۔ حضرت سلیمان نے اپنی بادشاہت کو اللہ کی توحید کے قیام کے لیے پوری شد و مس سے استعمال کیا، حتیٰ کہ جب آپ نے ایک مرتبہ آپ کے دربار کے اندر ہدہد دیر سے پہنچا اور ہدہد جس وقت حاضر نہیں ہوا تو سیدنا سلیمان نے اس امر کا اعلان فرما دیا، مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، مجھے ہدہد نظر نہیں آتا، وہ غائبین میں شامل ہے، وہ آج حاضری دینے والوں میں شامل نہیں۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں اس کو بڑا شدید قسم کی پنشمنٹ دوں گا، اس کی غیر حاضری کے اوپر اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤں گا، الا یہ کہ وہ کسی دلیل قطعی کو لے کے آئے، کسی دلیل واضح کو لے کے آئے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر جب ہدہد حاضر ہوا تو اس نے الفاظ کہے کہ میرا آج سبا کی بستی سے گزر ہوا، جہاں پر ایک ملکہ کی حکومت تھی جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، اسباب بھی دیا ہے، وہ آپ کی ہمسری کا دعویٰ تو نہیں کر سکتی،
لیکن زمین کی بہت سی نعمتیں اس کے پاس بھی موجود ہیں، لیکن ایک بات حیران کن ہے، بات حیران کن یہ ہے کہ وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ یسجدوا للہ، وہ نہ جانے اللہ کی پوجا کیوں نہیں کرتے، وہ اللہ کے آستانے کے اوپر اپنے سر کو نہیں جھکاتے، وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سامنے رکوع کو نہیں کرتے، وہ اللہ کے سامنے سجدوں کو نہیں کرتے۔ بس اتنی سی بات تھی، سیدنا سلیمان بے تاب ہو گئے۔ سیدنا سلیمان جو تھے، اتنا آپ کو جلال آیا، اتنا آپ کو جوش آیا، آپ نے اپنے دربار میں مخاطب ہو کے کہا وہ کون ہے جو ملکہ سبا کے تخت کو فوراً سے پہلے میری بارگاہ کے اندر پیش کرے، میری اس جگہ کے اندر پیش کرے، میرے اس محل کے اندر میری نشست کے سامنے پیش کرے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا سلیمان کے سامنے عفریت من الجن کھڑا ہوا۔ اس نے کہا آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے قبل میں ملکہ سبا کے تخت کو یہاں پہ پیش کرنے سے قاصر ہوں، لیکن ایک وہ شخص جو کتاب کے علم کو رکھنے والا تھا اور اس میں اعظم کی معرفت کو حاصل کرنے والا تھا، اس نے اس بات کو حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس کے تخت کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے یہاں پر اللہ کے حکم سے پیش کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر ایسا ہی ہوا، آنن فانن حضرت سلیمان کے سامنے ملکہ سبا کے تخت کو حاضر کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کے ساتھ کیا بات کی، آپ نے عقلی اعتبار سے اس بات کو ثابت کیا ملکہ کا عقیدہ باطل ہے، عقیدہ توحید برحق ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت سلیمان جو تھے، آپ نے ملکہ سبا کے تخت کو آلٹریشن کر کے تغیر کر کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب ملکہ سبا کے تخت کو پیش کیا گیا، ملکہ سے پوچھا گیا یہ تخت کس کا تخت ہے؟ آلٹریشن کے باوجود ملکہ سبا اپنی وزڈم کے ذریعے، اپنی سوچ و بچار کے ذریعے اور اپنے انٹلیکٹ کے ذریعے اس بات کو بھانپ گئی تخت میرا ہے لیکن آلٹریشن ہو چکی ہے۔ اس نے کہا میرا ہی تخت ہے۔ حضرت سلیمان اس بات کو سمجھ گئے ابھی ایک منزل ہدایت ذرا دور ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت سلیمان کا جو محل تھا وہ آرکیٹیکچر کا ایک بے مثال نمونہ تھا۔ اس محل کے اندر بعض ایسے حصے موجود تھے جہاں پر آپ نے شیشے کے ساتھ فرش کو بنایا ہوا تھا۔ اس شیشے کے بنائے ہوئے فرش کے اندر ایک تاثیر تھی، یہ اثر تھا کہ وہ آنکھوں کے اندر ایک ایسی ریفلیکشن کو پیدا کرتا تھا۔ خوبصورت انداز میں شیشوں کو یوں جوڑا گیا تھا کہ دیکھنے والی آنکھ کو یوں محسوس ہوتا تھا گویا پانی کھڑا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو محل کے اس حصے میں آنے کا کہا کہ للحدہ للسرحا۔ جس وقت آپ نے ملکہ کو فرش کے پر آنے کا کہا، ملکہ نے کیا سمجھا؟ فلما راتہ حسبتہ لجۃ وکشفت عن ساقیہا۔ ملکہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ حضرت سلیمان کے یہ جو فرش محل کا یہ حصہ ہے یہ پانی کا بنا ہوا ہے۔ ملکہ سبا نے پانی کی چھینٹوں سے بچنے کے لیے اپنے جو پنڈلی تھے اپنے کپڑے کے اوپر اٹھا لیا تاکہ پانی کی چھینٹوں کے اثرات اس کے کپڑے کے اوپر مرتب نہ ہو۔ حضرات گرامی قدر اتنی سی بات تھی، سیدنا سلیمان نے آواز دی انہو سرہم مبرد من قواریر۔ ملکہ سبا یہ جو فرش ہے جس کو تو نے پانی کا سمجھا ہے، یہ شیشے کا فرش ہے، تیری بصیرت نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ جس طرح تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور اور سورج کی روشنی میں فرق نہیں کر سکی، سورج کو نورانیت اگر دی ہے تو مالک کائنات نے دی ہے، سورج کو روشنی اگر دی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک نے دی ہے۔ اللہ کا نور لا فانی ہے، اللہ کا نور ابدی ہے، اللہ کا نور ازلی ہے، اللہ کا نور لا زوال ہے، اللہ کا نور اس کا ذاتی نور ہے۔ سورج کو روشنی دینے والی ذات مالک کائنات کی ذات ہے۔ ملکہ جس طرح تو شیشے اور پانی کا فرق نہیں کر سکی، تو سورج کی روشنی اور اللہ تعالیٰ کی نورانیت کا فرق کرنے سے بھی قاصر رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر عقیدہ توحید کی دعوت دینے والے سیدنا سلیمان نے جس وقت دلیل قطعی کو، عقلی دلیل کو ملکہ سبا کے سامنے پیش کیا، ملکہ سبا کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے۔ ملکہ سبا کیا کہنے لگی؟ ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، یقیناً میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے اور میں سلیمان کے ہاتھ کے اوپر تیری ذات کبریا کے اوپر ایمان لے کے آتی ہوں۔ آئندہ کے بعد سبا کی ملکہ کا گردن جو ہے وہ سورج کے آستانے کے اوپر نہیں جھکے گی۔ آئندہ کے بعد ملکہ سورج کے سامنے سجدہ نہیں کرے گی۔ آئندہ کے بعد ملکہ جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے آستانے ہی کے اوپر جھکا کرے گی، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی کی پوجا کیا کرے گی۔ حضرات گرامی قدر اس مثال کو دینے کا بنیادی مقصد آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا تھا کہ
کہ حضور علیہ السلام کی دعوت اللہ کی کبریائی کی دعوت ہے، اللہ کی یکتائی کی دعوت ہے، اللہ کی تنہائی کی دعوت ہے، اللہ کی حشیت کی دعوت ہے، خوف خدا کی دعوت ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج پاکستان حقیقی معنوں میں مدینہ کی ریاست کے اندر اس لیے تبدیل نہیں ہو رہا، یہاں اللہ کی حشیت کی بات نہیں ہوتی، یہاں پر اللہ کی یکتائی کی بات نہیں ہوتی، یہاں پر اللہ کے اوامر کی بات نہیں ہوتی، یہاں پر قانون الہیہ کی بات نہیں ہوتی، یہاں پر عالم کیا ہے؟ افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ یہاں پر جاہلیت کے احکامات کی بات ہوتی ہے، یہاں پر خود بنائے ہوئے قوانین کے نفاذ کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قرارداد مقاصد کے اندر اور 73 کے آئین کے دباچے کے اندر اس بات کو قبول کر لیا گیا کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون جو ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف پاس نہیں ہو سکتا، اور سوورینٹی کسی کو حاصل ہے، حاکمیت حقیقی اگر کسی کو حاصل ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ کو حاصل ہے۔ آئین کے اس وضاحت نے حضرات گرامی قدر ان سیکولر عناصر کو ابھی تک مخمصے میں ڈالا ہوا ہے جو پاکستان کو ایک سیکولر اور لا دین ریاست کے اندر تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر علماء جن کے اوپر جو بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، سچی بات یہ ہے علماء اس بھاری ذمہ داری کو صحیح معنوں کے اندر، ہم اپنے سمیت میں بات کرتا ہوں، ہم اس بھاری ذمہ داری کو کما حق نبھانے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں آج منبروں محراب سے وابستہ علماء اور طالب علموں کو اللہ وجہ البصیرت اس بات کی توضیحات کو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ زمین اللہ کی زمین ہے، یہ پاکستان اللہ کی عطا ہے، اس کا آئین، اس کا قانون جو ہے کتاب و سنت کے تابع ہے، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے اللہ کی حاکمیت کی بات کرتے رہیں گے، نظام مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، نظام الہیہ کے نعرے لگاتے رہیں گے، اور جاہلیت کے قوانین کے مقابلے کے اوپر کتاب و سنت کے چلن کو عام کرنے کی بات انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت توحید کو لے کے آئے، آپ نے اس دعوت توحید کے ابلاغ کے اندر کسی رتوکت کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، کوئی کمپرومائز آپ کی دعوت کے یہاں پر نظر نہیں آتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس وحی عظیم سے نواز دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے اس امر کا اعلان فرما دیا، او کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں اس چیز کی پوجا نہیں کرتا جس کی تم پوجا کرتے ہو، اور تم اس کی پوجا نہیں کرتے جس کی میں پوجا کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت رسول اللہ کی دعوت تو بت پرستی سے پاک تھی، ستارہ پرستی سے پاک تھی، شجر پرستی سے پاک تھی، حجر پرستی سے پاک تھی، سیدنا عیسیٰ کی الوہیت سے پاک تھی، لیکن لات و منات و عزا کو پوجنے والے تو اللہ کی ماں بندگی کی بات بھی کرتے تھے، اللہ کی اکیلے ہونے کی بات بھی کرتے تھے، وہ لات اور منات کے ساتھ ساتھ اللہ اکیلے کی بات بھی کرتے تھے، آسمانوں کے رب کی بات بھی کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہنے کا حکم کیوں دیا؟ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم اس کی پوجا نہیں کرتے جس کی میں پوجا کرتا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کے اندر ستاروں کو شریک کیا جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کے اندر انبیاء کو شریک کیا جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کے اندر ملائکہ کو شریک کیا جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اندر شجر و حجر کو شریک کیا جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کے اندر کسی اور کو اس کا شریک ٹھہرا لیا جائے، پھر وہ اللہ کی پوجا نہیں ہوتی بلکہ غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، کافر کیا کہتے تھے؟ کافر اللہ کی بات بھی کرتے تھے لیکن باپ بنا کر عیسیٰ کی بات بھی کرتے تھے، بیٹا بنا کر سیدہ مریم کی بات بھی کرتے تھے، بیوی بنا کر یا دوسرا عقیدہ روح القدس کی بات بھی کرتے تھے، اللہ کا ہمسر بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلا لایا۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اگرچہ یہ میری بات بھی کرتے ہیں لیکن یہ میرا انکار کرنے والے ہیں، اس لیے کہ میری پوجا کو جب کسی غیر کی پوجا سے ملا کے کیا جاتا ہے میں اس کو
اپنی پوجا نہیں مانتا. میں کیا کرتا ہوں؟ میری پوجا وہ ہوتی ہے الا الا للہ الدین الخالص، جس کے اندر خالص اللہ کی پوجا کی جاتی ہے. وہ اللہ کی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی پوجا جب تنہا ہوتی ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا ہوتی ہے. پھر اس کے اندر کوئی غیر اللہ کا شریک نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس امر کا اعلان کر دیا جاتا ہے انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نمازیں، بے شک میری قربانیاں، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ، نہ جس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ جس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جس کے اقتدار میں کوئی شریک ہے. وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں اسی بات کا اس بات کرنے والا مسلمان ہوں. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ نے توحید کی دعوت کو شراکت سے پاک کر کر، توحید کی دعوت کو امیزت سے پاک کر کر، توحید کی دعوت کو ملاوٹ سے پاک کر کے جزیرۃ العرب کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اور کس انداز کے اندر رکھ دیا، اور اس دعوت کی نکابت کے اندر کس انداز کے اندر پوری قوتوں کو لگا دیا، پوری ہمتوں کو لگا دیا، پوری توانائیوں کو لگا دیا، پورے وسائل کو لگا دیا، اور کائنات کے لوگوں کو کلمہ توحید کے اوپر جمع فرما دیا. کائنات کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا سبق پڑھا دیا. حضرات گرامی قدر، نظام مصطفیٰ کا فنڈامنٹل اساس جو ہے، کارنر سٹون جو ہے، وہ عقیدہ توحید کی دعوت ہے. اور تمام انبیاء کی دعوت میں یہ قدر سب سے بڑی مشترک قدر ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ. آدم صفی اللہ ہوں، نوح نجی اللہ ہوں، ابراہیم خلیل اللہ ہوں، اسماعیل ذبیح اللہ ہوں، موسیٰ کلیم اللہ ہوں، عیسیٰ روح اللہ ہوں، حضرت رسول اللہ ہوں، سب کی دعوت کا مشترکہ نقطہ ایک ہی نقطہ ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی پوجا نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو اپنا معبود نہیں مانا جا سکتا. اللہ وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ کسی غیر کو اپنا پروردگار نہیں مانا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو شہنشاہ نہیں مانا جا سکتا. حاکمیت کا حق اگر کسی کو حاصل ہے، پروردگار عالم کو حاصل ہے. بندگی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہونی چاہیے. کس انداز میں حضرت رسول اللہ نے اس نقطۂ حیات آفری کو آگے بڑھا دیا. انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی گزارشات کو آئندہ خطبات جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عقیدہ توحید پہ استقامت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو حضرت رسول اللہ کی دعوت کو سمجھنے والے لوگوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.